اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مناسبت شب ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کہ جب اسلام کے ارکان منہدم ہو گئے، جب کائنات میں زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، جب ہر زیرو پریشان تھا کہ آج اس کے سر پہ ضربت لگی کہ جو امیر کائنات ہے، امیر ممکنات ہے، جو کعبے میں پیدا ہوا، جو اس کا شوہر بنا کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جو اس کا جانشین تھا جو سید الانبیاء ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں ہر مومن اداس ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا اس آخری وقت میں کہ جب کہ ان کے پاس چند دقیقے تھے، اس آخری لمحات میں میرے مولا نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس پہ انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کی بھی موت آئے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، مال کی وصیت کرے، اولاد کو وصیت کرے۔ لیکن مولا امیر کائنات نے جو وصیت کی ہے، پوری کائنات کو، اپنی اولاد کو بھی کی اور پھر پوری کائنات کو کی۔ اور یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ یہ وصیت وہ کر رہا ہے کہ جو امیر المؤمنین ہے، امام المتقین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سر اسرار اللہ ہے، وہ ہے کہ جو کعبے کا گوہر ہے اور بطول کا شوہر ہے، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، اے میرے بیٹے حسن و حسین، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، من بلغہ کتابی، اور جس تک یہ میری وصیت پہنچے اس کو علی وصیت کر رہا ہے، بتقوی اللہ ونظم امرکم، کہ تم اللہ سے ڈرنا اور اپنے امور کو منظم کرنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تقوی پروردگار اور دوسرا اپنے امور کو منظم کرنا ہے۔ اور پھر ایک لمبی وصیت ہے، لیکن یہ جو دو جملے ہیں انتہائی اہم جملے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرو؟ جیسے قرآن نے کہا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے نکالتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کسی رسول نے کہا، یہی کہا، فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور پھر میری اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ تقوی پروردگار پہلے نمبر پہ ہے اور پھر دوسرے کام ہے۔ تو فرمایا پہلے تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ میں امام المتقین ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرو، ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم کرو، اپنے امور کو منظم کرو۔ منظم میں ہر چیز آتی ہے، ہم نماز وقت پہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہمارے اوقات منظم ہونے چاہیے۔ اپنے وقت میں پورے دن میں دیکھیں، ایک وقت ہو کہ جو اللہ کے لیے خاص ہو، ایک وقت ہو کہ جو معاش کے لیے خاص ہو، ایک وقت ہو جو اہل و عیال کے لیے خاص ہو۔ یعنی بانٹ ہونی چاہیے، تنظیم ہونی چاہیے، نظام ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ بس شب و روز مسجد میں ہے تو مسجد میں ہے، ایک بندہ شب و روز معاش میں ہے تو معاش کے تلاش میں ہے، ایک بندہ شب و روز اہل و عیال میں مصروف ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ نہ، منظم ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے وقت ہو، حقوق اللہ کو ادا کرو، پھر حقوق العباد کے لیے وقت ہو، ذریعہ معاش۔ جب اس طرح ہم ذریعہ معاش کو تلاش کریں گے تو پھر وہ جب آپ کمائیں گے، کاروبار کریں گے، پھر کاروبار بھی عبادت بنے گا۔ لیکن پہلا کام، اللہ سے ڈرو،
اور پھر اپنے امور کو منظم کرو۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے لے کے آخری دم تک اگر انسان اپنے آپ کو منظم کرتا ہے تو پھر وہ امیر کائنات کی اس وصیت پہ عمل کرتا ہے اور پھر حقیقی شیعہ بنتا ہے۔ آؤ مل کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اس فرمان پہ عمل کریں کہ جو فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے حسن و حسین، اے میری اولاد، اے میرے اہل و عیال اور اے میرے شیعو، من بلغہ کتابی، میرا پیغام یہ ہے بتقوی اللہ و نظم امرکم، اگر تم حقیقی شیعہ بننا چاہتے ہو تو پھر تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو، تم میرے حقیقی شیعہ بن جاؤ گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔